ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں عائشہ خالد۔ آج کے شو میں روس کا امریکہ پر شام میں دہشت گردوں کی تربیت کا الزام، اور سال 2017 میں امریکی معیشت اور امیگریشن پر ایک نظر۔ پروگرام میں اور بہت کچھ شامل ہے۔ شروع کرتے ہیں ویو 360۔ امریکہ میں تارکین وطن کے لیے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نادر مواقع۔ ملاقات پاکستان کے سب سے دراز قد شہری سے۔ پیار کرتا ہوں پاکستان سے۔ اور سیر واشنگٹن ڈی سی کے ونٹر ونڈرلینڈ کی۔ روسی آرم فورسز کے چیف آف جنرل اسٹاف نے ایک اخباری انٹرویو میں امریکہ پر شام میں داعش کے جنگجوؤں کی تربیت کا الزام لگاتے ہوئے اسے شام کو غیر مستحکم کرنے کی ایک سازش قرار دیا ہے۔ روس کا یہ الزام شام اور عراق کے سرحدی علاقے الطانف میں واقع امریکی بیس کے حوالے سے ہے، تاہم امریکہ کے مطابق یہ داعش کے مقابلے کے لیے بنائی گئی عارضی ٹریننگ بیس ہے۔ دوسری جانب صدر بشار الاسد کے حکومت مخالف شامی باغیوں کے 40 گروپس نے اگلے ماہ روس کی جانب سے سوچی میں ہونے والے امن مذاکرات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ باغیوں کے مطابق روس صدر بشار الاسد کا سب سے بڑا حلیف ہونے کے باعث غیر جانبدار ثالث نہیں۔ اب تک اقوام متحدہ کی سربراہی میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو پائی ہے۔ ادھر دمشق کے نواح میں باغیوں کے زیر قبضہ غوطہ کے مشرقی علاقے سے فوری طبی امداد کے مستحق ان شہریوں کا انخلاء شروع ہو گیا ہے جنہیں وہاں سے نکالنے کی درخواست اقوام متحدہ نے کی تھی۔ مشرقی غوطہ کا علاقہ شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے مخالف باغیوں کے قبضے میں ہے اور 2013 سے صدر بشار الاسد کی افواج نے اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ سال 2017 اپنے آخری دنوں میں ہے، لیکن یہ قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں کہ آنے والا سال 2018 معاشی اعتبار سے دنیا کے لیے کیسا ہوگا، اور اس کا انحصار ایک حد تک امریکہ کی معیشت پر بھی ہوگا۔ امریکہ میں بے روزگاری میں کمی اور سٹاک مارکیٹ کی حالیہ پرفارمنس کیسے مستقبل کا اشارہ دے رہی ہے، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں آنے والے اقتصادی بحران کے 10 سال مکمل ہونے اور ایک متنازع صدر کے برسر اقتدار ہونے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امریکی معیشت بہت سے اقتصادی ماہرین کی توقع سے زیادہ ترقی کر رہی ہے۔ یہ خلاف توقع تھا۔ ہم نے روزگار میں اضافہ دیکھا، کارپوریٹ منافع اچھا ہوا، ہم نے یہاں کچھ نمو دیکھی جس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں اضافہ ہوا۔ دوسری بڑی حیران کن بات سٹاک مارکیٹ کا استحکام تھا۔ ٹیکس میں کٹوتی کی اپنی پہلی قانونی کامیابی کے بعد صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مستقبل کبھی اتنا روشن نہیں لگتا تھا۔ امریکی اپنے مستقبل کے لیے بے حد پرجوش ہیں، ایسی پر امیدی پہلے کبھی نہیں دیکھنے میں آئی۔ نیشنل ایسوسی ایشن فار بزنس اکنامکس کے ایک حالیہ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ بزنس کمیونٹی صدر کی خوش امیدی میں شامل ہیں۔ وہ اب بہت پر امید ہیں۔ ان میں سے اکثر نے ستمبر کے سروے میں کہا ہے کہ اس سے پہلے معیشت کی گراوٹ کے دوران خطرات زیادہ تھے، اب 60% سے زیادہ کا کہنا ہے کہ رسک مثبت ہے۔ تاہم کسی انہونی کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمالی کوریا میں کیا ہو رہا ہے۔ جیو پولیٹیکل رسک، اقتصادی مارکیٹ میں کسی بھی بگاڑ کا خدشہ ہمیشہ رہتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ بیرون ملک یہ شروع ہو، لیکن ملک کے اندر بھی یہ شروع ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم نے 2007، 8 اور 9 میں دیکھا۔ کچھ سن 2018 کے الیکشن ایئر ہونے کی اہمیت کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں۔ یقیناً واشنگٹن میں سیاست بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک اہم وقت ہے۔ مڈ ٹرم انتخابات بھی آنے والے ہیں اور جلدی 2020 کے انتخابات پر بھی غور شروع ہو جائے گا۔ اس سال عالمی اقتصادی معیشت میں ہونے والا 4% کا اضافہ نئے سال میں ایک استحکام برقرار رکھنے والا فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ممکنہ معاشی بحران کے لیے یورپ سمیت تیل سے مالا مال مشرق وسطیٰ کا جائزہ لے رہے ہیں، جہاں امریکہ کی پالیسی کشیدگیوں کو ہوا دے سکتی ہے۔ مل آرسیگا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، اردو VOA۔
अमरीकी मईशत और इसकी खारजा पॉलिसी की तरह यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी भी बैरून मुल्क रहने वालों के लिए बहुत अहमियत रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभालते ही इसमें बड़ी तब्दीलियों के वादे किए थे। इन वादों में से कितनों पर अमल दरामद हो सका और इससे लोगों की जिंदगियां कैसे मुतासिर हुई, आइए देखते हैं। वादों पर मबनी एक साल और कई दहाइयों पर मुहित अमरीकी पॉलिसी खतरे में। सरहदों की हिफाजत और मुआशी तरक्की को बुनियाद बनाकर सदर ट्रंप की जानिब से एक साल में किए जाने वाले वादों ने जहां उनके वोटर बेस को खुश किया है, वहीं ये इक़दामात लाखों लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस भी बने हैं। इनमें कानूनी दस्तावेज ना रखने वाले वो अफराद भी शामिल हैं जिन्हें कम उम्री में यहाँ लाया गया, और वो भी जिन्हें आर्जी तौर पर मुल्क में रहने की इजाज़त दी गई थी, और ज़्यादातर मुसलमान अक्सरियती ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले पनाह गुज़ीन। ट्रंप खौफ व हरास फैलाकर अपनी सियासी ताकत को तक़वियत देना चाहते हैं। उन्हें बस हमसे खौफ है, उन्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन अमेरिका में मुस्तकबिल बनाने की उम्मीद पहले से ज्यादा गैर यकीनी का शिकार है। साल भर से अदालती महाज आराई का शिकार सदर ट्रंप का सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा फिलहाल 6 अक्सरियती मुस्लिम ममालिक के लिए नाफिज अमल हो चुका है। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया ने पनाह गजीनों की तादाद में रवां साल की मुद्दत में आधे से ज्यादा कटौती की है, और ये तादाद अगले साल और भी कम हो जाएगी। अगले मरहले में खानदान की बुनियाद पर इमिग्रेशन पर पाबंदियों की बारी आने की तवक्को है, और न्यूयॉर्क में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के हमले के बायस व्हाइट हाउस का रवैया और भी सख्त हुआ है। सदर की ऐलान करदा पॉलिसी में चेन माइग्रेशन का खात्मा शामिल है, और अगर ये इक़दाम किया गया होता तो उसके बायस ये शख्स अमरीका में दाखिल ना हो पाता। 1965 से नाफिजुल अमल फैमिली की बुनियाद पर इमिग्रेशन की पॉलिसी की जगह मेरिट की बुनियाद पर निज़ाम लाया जाएगा, जिससे कानूनी जरिए से इमिग्रेशन की तादाद निस्फ होने की तवक्को है। इसी दौरान हेटी, सूडान और निकरागुआ से आए ऐसे अफराद जिन्हें आर्जी दर्जा दिया गया है, आइंदा दिनों में अपने दर्जे की मुद्दत पूरी होने पर गैर कानूनी करार दे दिए जाएंगे। सितंबर में सदर ट्रंप ने डाका नामी प्रोग्राम भी खत्म करने का हुक्म दिया, जो ऐसे 8 लाख नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देता है जिन्हें कम उम्री में गैर कानूनी तरीके से अमरीका लाया गया। कांग्रेस को मार्च 2018 से पहले उनकी किस्मत का फैसला करना होगा। इनमें से बहुत से खौफ में मुब्तला हैं, जबकि कुछ को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म भी मुयस्सर आया है। मैं बतौर वकील अपनी कम्युनिटी का अदालत में दिफा करूंगा, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी का यहाँ सड़कों पर भी दिफा करूंगा, और हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। न्यूयॉर्क जैसे शहर ने वफाकी इमिग्रेशन हुकाम से इस मामले में ताउन में कमी की है, क्योंकि उनके बकौल वो अपने वसाइल जराइम से निमटने में लगाना चाहते हैं, ना कि कम्युनिटीज को तोड़ने में। लेकिन ट्रंप इंतजामिया इस मंतक के हक में नहीं। ये झूठ फैलाया जा रहा है कि पनाह गुज़ीनों के लिए महफूज समझे जाने वाले शहर तारकीन वतन खानदानों को पनाह देते हैं। नवंबर में एक जज ने पनाह गुज़ीन शहरों के लिए वफाकी फंडिंग के खात्मे की धमकियों को खिलाफे आइन करार देते हुए कलादम करार दिया, लेकिन सफरी हुक्मनामे की तरह ये कानूनी जंग अभी जारी है। इसी दौरान ट्रंप के 1600 किलोमीटर लंबे जुनूबी सरहदी इलाके को दीवार के जरिए बंद करने के वादे की मद में साल 2018 के लिए 119 किलोमीटर लंबी दीवार की तामीर के पैसे वक्फ किए गए हैं। रेमंड टेलर की रिपोर्ट के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को आज 10 साल हो गए हैं। हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर इस केस और बेनज़ीर भुट्टो के इंतकाल के मुल्क की सियासत पर असरात के बारे में एक तफसीली मज़मून बेनज़ीर की मीरास क्या है, इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले फीचर्स में से एक है। आप भी पढ़िए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। urduvoa.com और हमारे रेडियो प्रोग्राम्स पर आप कुलभूषण जादेव और उनके ख़ानदान की मुलाकात की तफसीलात पर, भारतीय एतराज़ात और उन पर पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल भी पढ़ और सुन सकते हैं। और आज के शो में और भी बहुत कुछ शामिल है, जैसे जेम्स बॉन्ड की याद दिलाते जूते और पाकिस्तान का सबसे दराज़कत शहरी। लेकिन पहले वर्ल्ड व्यू, जिसमें होती हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरों की झलकियाँ। अमरीका ने शुमाली कोरिया के 2 अहम रहनुमाओं पर मुआशी पाबंदियां आयद कर दी हैं। अमरीकी वजारत खजाना के मुताबिक किम जोंग सिक और री प्यांग शो शुमाली कोरिया के हथियारों का गैर कानूनी प्रोग्राम चलाने वाले नुमाया अहलकार हैं।
खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक म्यांमार में गिरफ्तार 2 सहाफियों को पहली बार अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने इस्तगासा की जानिब से दायर की जाने वाली दरख्वास्त की मंजूरी देते हुए सहाफियों की गिरफ्तारी को 2 मजीद हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। रूस तुर्की को $2.5 बिलियन मालियत के जमीन से फिजा में मार करने वाले S-400 मिसाइल फरोख्त करेगा। रूसी हुकाम के मुताबिक तुर्की 45% कीमत फौरी अदा करेगा, जबकि बाकी रकम कर्ज से अदा की जाएगी। तुर्की को मिसाइल सप्लाई 2020 तक शुरू कर दी जाएगी। चेक रिपब्लिक में सालाना सेंट स्टीफन डे मनाने के लिए बर्फीले पानी में तैराकी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में 125 अफराद ने 39 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में 100 से 750 मीटर तक के 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया। शो में आज हमने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी की बात की, जिसमें तब्दीलियां रोजगार की तलाश में यहां आने वालों को भी मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 10 लाख तारकीन वतन ऐसे हैं जिनके पास अच्छी तालीम तो है, लेकिन इसके मुताबिक अच्छी मुलाजमत नहीं है। बिल्कुल आयशा, लेकिन चलते हैं रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक जॉब फेयर में, जहां पनाह गजीनों और तारकीन वतन को टेक्नोलॉजी के शोबे में अच्छी मुलाजमतें तलाश करने का मौका मिला। मुलाजमतों के लिए लगाए जाने वाले मेले सिलिकॉन वैली के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन ये मेला कुछ खास है। रूस, ईरान और एरिट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले 50 नए तारकीन वतन और पनाह गुज़ीन यहाँ काम की तलाश के लिए मौजूद है। खालिद तुर्कमानी का ताल्लुक शाम से है और उनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। सैन फ्रांसिस्को में अपने क़याम के पहले 9 माह के दौरान उन्होंने कम उजरत की नौकरियां की, जैसे जूते बेचना, फर्नीचर जोड़ना और $10 फी घंटा के इवज़ वेबसाइट बनाना। ये जानना कि जो काम आप $10 में कर रहे हैं, इसी का मुआवजा यहाँ के शहरियों को $50 मिल रहा है, नहायत तकलीफ दे था। खालिद तुर्कमानी पनाह गुज़ीन है और अपवर्डली ग्लोबल नामी तंजीम के एक प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं जो हुनरमंद तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों को अमरीका में नौकरी तलाश करने में मदद देती है। यहाँ उन्होंने अमरीकी तरीके से मेल मिलाप करना सीखा और अब वो IT प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ऐसे ही एक और तालीम याफ्ता नौजवान अमानुल ईमान है, जो अब अपवर्डली ग्लोबल के लिए काम करते हैं और कहते हैं छोटे कदम उठाने से फ़र्क पड़ता है, खुसूसन जब आप अमेरिका में नौकरी ढूंढ रहे हों। यहाँ अमेरिका में आपसे तवक्को की जाती है कि आप दूसरे शख्स की नज़रों से नज़र मिलाकर बात करें और जब आप किसी को मिलें तो गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इससे आप पुरएतमाद नजर आते हैं। ईमान, जो नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं नौकरी के मुतलाशियों को नए तरीके से बोलना आना चाहिए। इन्हें आदत है कहने की, जैसे टीम, ग्रुप, कंपनी, तंजीम। अमेरिका में कल्चर मुख्तलिफ है। यहाँ कहा जाता है मैंने ये किया। अपनी अहलिया के साथ तकरीब में मौजूद रूसी तारिक वतन इवान विज़लॉव को उम्मीद थी कि सिलिकॉन वैली में टेक नौकरी ढूंढना आसान होगा। हम पेशेवर प्रोडक्ट मैनेजर हैं और IT के मैदान में बिजनेस एनालिस्ट हैं और इसीलिए हम सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली आए थे, क्योंकि ये IT के शोबे का मरकज है, खासतौर से कुछ बड़ी टेक्नोलॉजीज के। विज़लॉव यल्प, टास्क रैबिट और दीगर इदारों से राब्ता बढ़ाने का इरादा रखते हैं और मुख्तलिफ तकारीब में जॉब फेयर्स में शिरकत के जरिए रवाबित बढ़ाने का इरादा भी रखते हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि विज़लॉव के लिए दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं। मिशेल क्विन के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। आज बुध का रोज़ है, हमारी टेक्नोलॉजी सेगमेंट का दिन। टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी की एक हालिया तहकीक के मुताबिक अमेरिका में एक आम शहरी साल के 38 घंटे ट्रैफिक के रश में गुजारता है, जिससे यहाँ बड़े शहरों में ट्रैफिक की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिल्कुल आयशा, और इस रश की सबसे बड़ी वजह है बेशुमार स्ट्रीट लाइट से ट्रैफिक सिग्नल्स, जिन पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों दोनों का रुकना लाजमी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर स्ट्रीट लाइट्स पर रुकना सिर्फ उस वक्त पड़े जब वाकई इसकी ज़रूरत हो। ड्राइवर्स की ये ख्वाहिश पूरी होती नज़र आ रही है। आइए आज के टेक्नोलॉजी सेगमेंट में देखते हैं स्ट्रीट स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स। ट्रैफिक सिग्नल्स का नाम सुनकर जहन में गाड़ियों की लंबी कतारों की तस्वीर उभरती है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट या सिग्नल जब लाल हो जाता है तो गाड़ियों को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है, चाहे दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही हों या नहीं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि यही ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक की रवानी को 25% तक बेहतर बना देंगी तो, और यही नहीं, पैदल चलने वालों को भी अब ट्रैफिक के रुकने का ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका, जहां बड़े शहरों में रश के औकात में ट्रैफिक के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, यहां अब जदीद ट्रैफिक लाइट्स को मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये ट्रैफिक लाइट्स अमूमी लाइट्स की तरह पहले से तयशुदा वक्फों से हरी या लाल नहीं होंगी।
بلکہ ان لائٹس کے ساتھ لگے ہیں کیمرے اور ریڈارز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے حقیقی وقت میں ٹریفک کی صورتحال کو دیکھ کر لائٹس کے گرین اور ریڈ ہونے کا وقفہ طے کریں گے۔ یہ اسمارٹ لائٹس سرٹریک نامی کمپنی نے کارنیگی میلن یونیورسٹی کی روبوٹک انسٹیٹیوٹ کے ایک پروجیکٹ کی بنیاد پر تیار کی ہیں۔ ان لائٹس کو ابتدائی طور پر امریکی شہر پٹسبرگ میں 50 چوراہوں پر لگایا گیا ہے، جبکہ اگلے 3 برسوں میں مزید 150 چوراہوں پر اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ جہاں ان سگنلز پر لوگوں اور گاڑیوں کو طویل دورانے کے لیے رکنا نہیں پڑے گا، وہیں اس کا مثبت اثر ایندھن کی بچت کی شکل میں بھی ہوگا۔ اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس جیسے جیمز بانڈ کی فلموں میں ہر چیز ہی منفرد اور اپنے زمانے سے آگے دکھائی دیتی ہے۔ جیسے یہ جوتے دیکھنے میں بہت خوبصورت، پہننے میں آرام دہ دکھتے ہیں، لیکن ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ان جوتوں کی ہیل میں خفیہ خانے ہیں جہاں آپ پیسے اور قیمتی اشیاء رکھ سکتے ہیں۔ ان جوتوں میں فون بھی لگا ہے جو مصیبت کے وقت کام آ سکتا ہے، اور ان میں لگا ہے GPS سسٹم جو آپ کو راہ بھٹکنے نہیں دیتا۔ اپنی مثال آپ یہ جوتے بنائے ہیں veryfirsttwo.com نامی ایک کمپنی نے، جن کا کہنا ہے کہ ایسے جوتے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، البتہ قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں، جو ہے صرف $2500۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان کے نصیر سمرو کا شمار دنیا کے سب سے لمبے مردوں میں ہوتا ہے۔ ان کا قد 8 فٹ 1 انچ ہے۔ عائشہ، اتنے لمبے قد کے ساتھ انہیں زندگی گزارنا کتنا مشکل لگتا ہے، آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ بیڈ پر لیٹے، آکسیجن سلنڈر کے ذریعے اکھڑتی سانسوں کو بحال رکھتے، یہ ہیں 46 سالہ نصیر سمرو، جو 8 فٹ 1 انچ قد کے ساتھ پاکستان کے سب سے لمبے ترین انسان ہیں۔ لمبا قد ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے۔ مجھے چیسٹ کا پرابلم ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ڈاکٹر نے بائی پائپ مشین نیبولائزر یہ وہ آکسیجن 18 گھنٹے لگانے کو کہا ہے۔ چھوٹے سے گھر میں رہنا نصیر سمرو کے لیے امتحان سے کم نہیں۔ چھت پر لگے پنکھے سے کہیں غلطی سے ٹکرا نہ جائیں، اس لیے نصیر سمرو ہمیشہ پنکھا بند رکھتے ہیں۔ ان کے سائز کا بیڈ ہے اور نہ ہی 19 نمبر کا جوتا۔ کپڑے، جوتے، سب کچھ وہ آرڈر پر بنواتے ہیں۔ باہر جانا ہو تو دروازے سے بچ بچ کر نکلتے ہیں۔ 20 ملک میں گھوم چکا ہوں۔ باہر کنٹری میں بالکل عزت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز ملتی ہے۔ یہاں پاکستان میں کچھ اور ہے۔ پیار کرتا ہوں پاکستان سے، چاہے کتنے کروڑوں اربوں روپے مجھے ملے یا کیا بھی ہو، کچھ بھی ہو، میں پاکستان نہیں چھوڑوں۔ نصیر سمرو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں ملازمت کرتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح گاڑی بھی چلاتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا چھت اوپر ہے، سر نہیں لگ رہا ہے، اور یہ میں نے سیٹ کو ایکسٹرا پیچھے کیا ہوا ہے، دونوں سیٹوں کو، تاکہ اس پہ بھی آرام سے بیٹھ سکوں۔ یہ گاڑی بھی چلانا ایک ریکارڈ ہے، کوئی بھی لمبا آدمی اس وقت تک کوئی بھی نہیں چلاتا ہے گاڑی۔ سندھ کے شہر شکارپور سے تعلق رکھنے والے نصیر سمرو نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ زندگی کا مزاحیہ واقعہ وہ ہر کسی کو سناتے ہیں۔ باہر ملکوں میں بہت سے جو نا عورتوں ٹانگوں کو ہاتھ لگا کے دیکھ رہی ہے کہ یہ نقلی تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہنسی آ جاتی تھی، میں نے کہا یار یہ دیکھو، مگر الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر بولتی ہے او گاڈ گفٹ، گاڈ گفٹ۔ شادی کی آفریں بہت آئی،
اصل میں کچھ گھر کے پرابلمس ایسے تھے کہ والدین کے انتقال کے بعد سارا میرے پہ وہ ذمہ آئی. دراز قد کی وجہ سے نصیر سمرو ہر جگہ نمایاں نظر آتے ہیں. لوگ انہیں دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی. مقبولیت اپنی جگہ، لیکن جو چیلنجز ہیں ان کے لمبے قد کی وجہ سے وہ ہم نے آپ کو دکھائے. اور ہم یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کا سب سے دراز قد آدمی ہونے کا اعزاز ترکی کے 35 سالہ سلطان کوسن کے پاس ہے، جو 8 فٹ پونے 3 انچ لمبے ہیں. واو. اور نصیر سمرو سلطان کوسن کا ریکارڈ تو نہیں توڑ سکے، لیکن 7 فٹ اور 8 انچ قد کے جو عالم چنا تھے ان کا ریکارڈ انہوں نے ضرور توڑ دیا، اور وہ جن کا شمار پاکستان میں اور دنیا کے لمبے ترین مردوں میں ہوتا رہا ہے. اور نصیر سمرو جو ہے ان کو پاکستان کا اس وقت لمبا ترین آدمی مانا جاتا ہے. چلیں اب بات کرتے ہیں کچھ موسم کی. امریکہ کی کچھ ریاستیں ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں، اور کرسمس کے موقع پر آنے والے ایک طوفان سے امریکہ کی مشرقی ریاستوں میں شدید برف باری ہو رہی ہے. سب سے زیادہ برف باری ریاست پینسلوینیا میں ہوئی ہے، جہاں کے شہر ایری میں پیر اور منگل کو تقریباً 54 انچ تک برف پڑنے کے بعد ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی ہے. دوسری جانب ویدر سروس نے شمالی اور جنوبی ڈاکوٹا، وسکانسن، منیسوٹا، آئیووا، مشیگن اور انڈیانا کے بیشتر مقامات پر شدید سردی کا الرٹ جاری کیا ہے، جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے کہیں نیچے رہنے اور خطرناک حد تک سرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے. ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ان سرد ہواؤں میں زیادہ دیر تک رہنے سے فراسٹ بائٹ کا اندیشہ ہے. عائشہ، اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں بھی شدید سردی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ اتنی سردی نہیں، ہوائیں نہیں چل رہی، تو فراسٹ بائٹ کا اندیشہ نہیں ہے. آپ باہر جا کے اس کو انجوائے بھی کر سکتی ہیں. -7 ڈگریز ٹیمپریچر میں آج جو کم از کم ٹیمپریچر ہے وہ -7 اور -9 ہے یہاں پر. آپ ونٹر ونڈرلینڈ میں جا کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ کو بتانا ہے کہ بجائے کہ ونٹر ونڈرلینڈ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں واشنگٹن ڈی سی کا ونٹر ونڈرلینڈ. بڑے حجم کی برف سے بنی 2 منزلہ سلائیڈز پر لوگوں کے جوش و جذبے کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ چھٹیاں منانے کے موڈ میں ہیں. اس آئس نامی نمائش کا اہتمام واشنگٹن ڈی سی کے قریب واقع گلارڈ نیشنل ریزورٹ پر کیا گیا ہے. اپنی 9ویں سالگرہ منانے والے اس ونٹر ونڈرلینڈ کے ایونٹ میں درجہ حرارت -13 ڈگری رکھا جاتا ہے. یہاں سلائیڈز برف سے بنائی گئی ہیں جو آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آتی. یہ بہت زبردست بات ہے. یہ رائڈز بچوں اور جوان دل بڑوں دونوں میں یکساں مقبول ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ نمائش بڑوں کے لیے بھی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پھر سے بچہ بننا پسند کرتے ہیں اور جو موج مستی کے دلدادہ ہوتے ہیں. میرے شوہر کو مجھے خوش اور ایک چھوٹی بچی کی طرح حرکتیں کرتے دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. معروف ہالی ووڈ مووی روڈولف دا ریڈ نوز رینڈیئر جیسی کرسمس کی پسندیدہ فلم کے مناظر اور دیگر سینز بنانے پر 20 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ برف استعمال ہوئی ہے. 1400 مربع میٹر پر بنا یہ انڈور پارک مختلف رنگوں کے امتزاج سے بنائے گئے مجسموں سے بھرا ہوا ہے. میرے خیال میں رنگین مجسموں نے ایک نئی روح پھونکی ہے، کیونکہ عموماً جب آپ برف سے بنی کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو بالکل سفید چیز ہی کا خیال آتا ہے، اور یہاں آپ کو متعدد شوخ رنگ بہار دکھاتے نظر آتے ہیں. شو میں ہم نے 14 مختلف رنگ استعمال کیے ہیں. بہت سے لوگ جو یہاں آتے ہیں انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ اصل ہیں. یہ حقیقتاً دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہاربین اندرون منگولیا اور چین سے برف کے مجسمے بنانے والے 35 ماہر فنکاروں کو امریکہ بلایا گیا، جنہوں نے 1 ماہ کے عرصے میں اسے تیار کیا ہے. اگرچہ یہ کافی تھکا دینے والا کام تھا، لیکن میری تھکاوٹ دور ہو گئی جب ہم نے آئس نامی اس نمائش کو مکمل کیا اور لوگوں کو یہاں لطف اندوز ہوتے دیکھا. اس سے مجھے بہت اطمینان ہوا اور اپنے کام پر فخر محسوس ہوا. توقع کی جا رہی ہے کہ اس برس 200 سیاح یہاں آئیں گے. این جنگچو کے ساتھ سعدیہ اسد، اردو VOA. بہت خوبصورت لگا عائشہ. یہ تھا آج کا ویو 360. آپ کے لیے فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. ثاقب الاسلام اور عائشہ خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.